فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساڈے برخوردار محترم محمد شہباز چشتی صاحب دے بلاوے تے حاضر خدمت ہویاں اور اس اجتماع دا مقصد انہاں دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دا ایصال ثواب ہے. اللہ جل شانہ ساڈی حاضری قبول فرما کے اس مقصد نو پورا فرماوے. ایک انتہائی باپرد شرم و حیا دی مالکہ تہجد گزار عبادت گزار بی بی صاحبہ مرحومہ دے ایصال ثواب دا موقع ہے. اس موقع تے میرا مختصر 12 بجے تک ختم ہے انشاءاللہ العزیز. میرا موضوع ہے عورت کی حفاظت. یہ موضوع حکیم الامت حکیم الاسلام قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ دی ایک نظم دا عنوان ہے. میں سامنے لے کے بیٹھا کلیات اقبال اردو میرے خیال ضرب کلیم ہے. انہوں عنوان بنایا عورت کی حفاظت. دوستو پہلا میں مختصر اجمال نال عورت دی حفاظت دساں گا کیڑی چیز ہے، پھر مختصر تفصیل کراں گا اور اجازت چاہوں گا. عورت دی حفاظت صرف اور صرف غیرت مند مرد دے ہاتھ ہے. عورت دی عزت دا نگہبان
فقط مرد ہے، مرد غیر مراد نہیں، کیونکہ عزت دا نگہبان جو آکھنا ہے تو غیر نو تو نہیں کہہ سکتے. یا اس دا محرم یا اس دا شوہر، یا اس دا محرم یا اس دا شوہر، یہ بشرطے کہ غیرت مند ہون تے پھر عورت دی عزت دی حفاظت انہاں دے ہاتھ وچ ہوندی. اس تو علاوہ عورت دی عزت دی حفاظت ممکن نہیں. اللہ اس نو سمجھاون واسطے، یعنی اس اجمال دی تھوڑی تفصیل کرنے واسطے بزرگاں نے عورت دی تشبیہ، عورت دی مثال دیتی ہے بھیڑاں بکریاں دی. بھیڑاں بکریاں جنے مرضی کپڑے پا کے جان، یا واڑے چ بہن، جب تک انہاں دا احساس اور انہاں دا درد رکھن والا ایاڑی چرواہا نہ ہوئے سر تے، وہ بھیڑاں بکریاں بگیاڑاں تو نہیں بچ دیاں. عورت بھی جب تک یہو جا احساس، یہو جا درد، یہو جا او دی عزت دا فکر رکھن والا کوئی مرد نہ ہوئے تو نہ عورت نو پردہ بچا سکتا ہے اور نہ ہی عورت نو چار دیواری بچا سکتی. ساڈا کام ہے اللہ دے فضل نال فتنہ جس بھی رنگ چ آئے گا اس فتنے نو کھولنا، ننگا کرنا اور لوکاں نو خبردار کرنا. ایک یورپ دا نواں فتنہ آیا کہ عورت نو باہر بھیجو، دفتراں چ ہر پاسے بھیجو، لیکن برخے پوا کے، پردے پوا کے. حتیٰ کہ ڈیرہ غازی خان دے علاقے میں دیکھیا لڑکیاں جا رہی ہیں سکول نو تے ٹوپی والے برخے پا کے. میں بڑا حیران ہویا، خدا پاکا انہاں لوکاں دا کام تے برخے پوانا نہیں، یہ تے جڑے تھلے کپڑے نے وہ بھی لوا لیندے نے. تے یہ کی مطلب ہویا؟ پاک پروردگار آئے تے عجیب ہی کہانی ہے. وہ فوراً جسلے توجہ کیتی، مفکر بندے دا کام ہوندا ہے فکر وچ رہنا، وہ میں فوراً توجہ کیتی، فکر وچ آیا تو اقبال دا کلام سامنے آیا، عورت کی حفاظت. وہ پہلو ہی انہیں عرصہ پہلو ہی ساری حقیقت دس گئے کہ میاں عورت دی حفاظت نہ پردے وچ، اللہ اکبر، یعنی نہ خالی پردے چ، نہ خالی چار دیواری چ. عورت دا محرم یا شوہر عزت دار، غیرت مند، احساس، درد، فکر رکھن والا، یہ ہاتھ چ عورت دی حفاظت ہے. بگیاڑ بھیڈاں دے کپڑے جسلے چمڑا چیر پھاڑ کے گوشت کھا جاندے نے، انہاں واسطے کیڑی اوکھ ہے کپڑا پھاڑنا. جسلے وہ چھال مار کے تے واڑے وچ آ جاندے نے، واڑے وچ حشر نشر کر دیندے نے بھیڈاں بکریاں دا. تے کیویں ممکن ہے کہ محض واڑا او دی عزت بچاوے؟ نہ واڑے عزت بچاونی ہے
یعنی نہ واڑے جان بچاونی ہے بھیڑ بکری دی تے نہ کپڑے جان بچاونی ہے بھیڑ بکری دی. بھیڑ بکری دی جان درد مند اللہ درد مند چرواہے تے عیالی نال بچنی ہے. عورت کی مثال بالکل یہی ہے. عورت دی حفاظت عورت دی عزت عورت دا دین ایمان اگر محفوظ رہے گا تو برخے پا کے جاوے نہیں رہ سکتا. وہ گھر چ بیٹھے نہیں بچے گی جب تک کہ کوئی محرم رشتہ دار یا شوہر سر تے نہ ہوئے. اور پھر اگر یہ دونوں نہ ہون تو پھر جے مسلمانوں دے بھاگ چنگے ہون نصیب تو پھر عمر بن خطاب جیسا کوئی حاکم ہوئے یا پھر حضرت صاحب وڈیاں جیسا کوئی مرشد ہوئے جڑا مرید دی اور امت مسلمہ دی عزت دی درد رکھنے والا. آپ مینو فرماندے سن جس لئے میں کسی دی دھی بہن نو بے پرد ویکھنا یا باہر ویکھنا تو فرمایا مینو اگ لگ جاندی اندر کہ کڈے بغیرت نے انہاں نو ذرا بھی احساس نہیں اپنی عزت دا. انج دا ہوئے ایک کے اندر خواہش اٹھنی یہ بغیرت بندے دے اندر ہوندی ایک کے اندر اگ اٹھنی غیرت دی یہ اللہ دے خاص بندیاں دی صفت ہوندی. میرے حضرت صاحب اس صفت دے ساتھ سمجھ نہیں آئی نے سجنوں. اقبال دا کلام عورت کی حفاظت دیکھو آخر حکیم الاسلام بھی آخدے ہو کہندے ہو مصور پاکستان بھی ہے کہندے ہو عاشق رسول بھی ہے کہندے ہو کہ امت مسلمہ دا درد رکھن والا بھی سی. دیکھو جڑے جوانب اور جڑے نواحی اور جڑے پہلو اور جنہ مسائل دو تے انہاں کلام کی تھی وہ بھی تو ظاہر ہے عشق رسول نال ہونا ہے امت دے درد نال ہونا ہے کہ نہیں. اقبال فرماندے نے ایک زندہ حقیقت واہ واہ لفظ دیکھو کیا عجیب ہے. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور. ایک زندہ حقیقت میرے سینے چ چھپی. اللہ زندہ حقیقت کیوں فرمایا ہے کیونکہ امت مسلمہ دی اے رسول اکرم دی طرفوں ایک ایسی حقیقت سی جیڑی ہر مسلمان نو معلوم سی تے اقبال اپنے دور او حقیقت مسلمانہ دے دلوں مسلمانہ دی نظر تو دور ہوندی ویکھی تے پھر انہاں فرمایا وہ میرے سینے چ لکی ہے. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. فرماندا ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے دے اندر لکی ہے
لیکن انہوں او بندہ کدی نہیں سمجھے گا جڑا ٹھنڈا بے غیرت ہے، جیدے رگاں دے اندر لہو ٹھنڈا ہے، خون ٹھنڈا ہے، سرد ہے، وہ کدی نہیں سمجھے گا جدیاں رگاں دے اندر لہو گرم ہے، یعنی وہ غیرت مند ہے، وہ بندہ ہی میری اس حقیقت جڑی بیان کر رہے ہیں انہوں سمجھے گا ایک زندہ حقیقت. یعنی دوسرے لفظیں اقبال فرما رہا ہے میرے کلام دا مخاطب کوئی بے غیرت بھڑوا نہیں، صرف غیرت مند بندہ غیور ہے جنہوں اپنی دھی بہن دے عزت دی فکر ہے. فرمایا میں صرف انہوں خطاب کر رہا جی میں اقبال فرما رہا سجنوں میں بھی وہ گل کر رہا کسے ٹھنڈے بغیرت نال گل نہیں کر رہا. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. اب وہ حقیقت بیان کرنے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، عورت دی حفاظت نہ پردے نالے نہ تعلیم نالے، نمی تعلیم ہوئے بھاویں پرانی تعلیم ہوئے، کسے مدرسے کھول کے بیٹھے ہون بھاویں سکول کھول کے بیٹھے ہون، کوئی بھی عزت نہ محافظ نہیں. نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. انہاں لفظاں دے غور ہوئے. پہلا مصرع جڑا ایتھے فرمایا دوسرے شعر دا پہلا مصرع نے پردہ، وہ ویکھن ڈے سن بھی وہ بھی زمانہ آئے گا کپڑے لاون والے کنجر جڑے نے وہ بھی آکھن گے ٹوپی والے برخے پا کے آ جاؤ. ویکھن ڈیا سی نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، بھاویں تعلیم نویں تے بھاویں پرانی، مدرسے پا کے مولوی پیر پرانی تعلیم. عورتوں کو دینی تعلیم تو دینا فرض ہے نا، اس کے لیے تو بھیجے نا. دیوار بھی اونچی ہوگی، سب کچھ اونچا ہوگا، بڑے بندوبست ہوں گے حفاظت کے، لیکن اقبال فرماتا ہے یہ سب جھوٹ ڈرامہ اور صرف عزت لوٹنے کا بہانہ ہے. یہ میں پہلے بتا چلا ہوں. نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، یہ کوئی چیز عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا. نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. اگر عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو صرف مرد کرتا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے جو غیرت مند ہو. ہو سکتا ہے کئی لوگوں سامعین نو یہ بڑی عجیب جی گل لگ رہی ہوگی، لیکن وہ اقبال نے پہلو ہی گل مکا دیتی ہے کہ اینو سمجھنا او دا ہی کام ہے جے دے رگاں وچ لہو گرمیا. وہ بندہ جنہوں یہ گل اچھی نہ لگ رہی ہوگی نا وہ سمجھے میں کسے بڑے وڈے بغیرت دے گھر پیدا ہویا، میرے رگاں وچ ویکھن وچ لہو ڈاکٹراں نو گرم لگنا ہے، لیکن علامہ اقبال جیسے حکیم اور بصیر سے جب پوچھو گے تو وہ کہے گا یہ مردہ ہے بیچارہ، یہ کوئی زندہ نہیں ہے. جس کو غیرت کی بات اچھی نہ لگے وہ مردہ ہی ہوتا ہے.
نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اور اگلا شعر سنو، ہائے ہائے آخری مقطع جس پر نظم ختم ہو رہی ہے۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں پا سکی، جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھ سکی، اقبال فرما گئے نے اس قوم دا سورج بڑی چھیتی پیلا ہو جانا ہے۔ کی مطلب چھیتی ڈوب جانا ہے، یہ قوم غرق برباد ہو جانی ہے، یہ دی رات ہو جانی ہے، یہ برباد ہو جانی ہے۔ جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھے گی، ہن آپ ہی سمجھ لے۔ اقبال دے بیان دے مطابق اس جہان دے معائنے تے مشاہدے دے مطابق تینوں مننا پینا ہے، یہ ساری قوم مسلم دا سورج پیلا ہو گیا ہے، ڈب گیا ہے یا ڈبن والا ہے، کوئی پتہ نہیں کس لئے ڈب جان گئے۔ اللہ دیا بندیا، کائنات کافر مسلم اس گل تے اتفاق کر گئے نے، نہ خدا رسول دی گل بدل دیئے، نہ خدا رسول دی گل بدل دیئے، نہ حکیمہ تے سیانیاں دی گل بدل دیئے۔ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، میں سوچنا سا یار حضرت صاحب جاڈا ایڈا درد مند بندہ، امت مسلمہ دا، عزت دا، میں کائنات میری نظر نے کدی نہیں دیکھا۔ ایڈے درد مند بندے دے لاگے نہیں دنیا لگی، کی چکر ہے؟ وہ پھر سمجھا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ یہ قوم بیچاری اپنی عزت، اپنا دین، ایمان، آزادی، ہر شے انہاں دا سورج ڈبنا ہی ڈبنا سی، تو زندہ حقیقت وال بلاون والے بندے تو انہاں آپ ہی دور ہونا۔ ورنہ میں خدا دی قسم کر کے کہنا، اس قوم وچ اپنے دین ایمان عزت دی تھوڑی جی فکر ہوندی نا، تے حضرت صاحب دے دروازے دے جتیاں چک وچ پا کے نہ تے کھلو رہندے پیر تے مولوی، تے آندے بابا بس جو 1400 سالہ پرانا پیغام سی نا امت مسلمان دی زندگی دا، وہ سانو سنایا ہی، سانو ہن کسے شاید ہی نہیں، یہ ہوئی دولت دے دے بس۔ پر ہر پاسے لعنت جو بسنی سی، ورنہ دسو مسلمانوں،
کون بڑوا یہ آکھے گا، کیڑا بڑوا یہ آکھے گا کہ مسلمانہ دی عزت دے یورپی گورے یہود نصارا دشمن نہیں؟ کون آکھے گا؟ تو آکھ سکتا؟ وہ بڑوے تے اپنی عزت دے دشمن نے کسے اور دی، اور وہ بھی اوتھے جتھے دشمنی دی اخیر ہے. تو سارے بڑوے ادھر ہی دھیاں بہنا دیتی جاندے نے، اور دن با دن جو دھیاں بہنا نال ہو رہا انہوں ویکھی بھی جاندے نے. لیکن ماسا کیوں؟ وہ اقبال پہلوں کہہ گیا اس دلے دا، وہ کہندا ہے اس بغیرت دا خون پہلوں ٹھنڈا ہو گیا ہے. جیڑا ٹھنڈے خون والا ہے انہوں یہ گلاں کر کے تے خراب نہ کرو، گلاں ہی ٹھنڈیاں ہو جان گیاں. تا کر کے سچی پوچھتے ہو نا، میں تے انہاں نوں ہی یہو جیاں گلاں سناؤنا جنہاں دے اللہ دے فضل نال تواڈے ورگے سنگی، جنہاں دے دل خون رگاں وچ کوئی گرم پیا ہے، گل سنتے نے اگ لگ جاندی ہے، اور جا کے اپنی دھی بہن دی حفاظت دی ہر کوشش شروع کر دیندے نے. سچی گل ہے، دوسرے بڑوے دے منہ تو میں موترنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایمان میں ایک سوال تواڈے تو کراں گا، وقت مکن والا 10 منٹ رہ گئے. کیا تواڈے چوں کوئی بندہ تواڈے چوں کوئی بندہ یہ گل گوارا کرے گا کہ قرآن پاک نوں کوئی پلیتی لگ جائے نعوذ باللہ تے اس نوں دھونا ہوئے تے دھویا جاوے کسے پلیت کیمیکل نال یا پلیت پانی نال؟ میری گل سمجھا جی، قرآن پاک نو پلیتی لگی ہوئے انہوں دھونا ہوئے تے پلیت کیمیکل استعمال کر لو یا پلیت پانی استعمال کر لو، تو آڈے چو کوئی مسلمان اس گل نو گوارا کرے گا؟ یہ اس نو اور زیادہ پلیت کرنا ہے یا انہوں پاک کرنا ہے؟ بولو تو صحیح ذرا. کسی ناپاک کو پاک کرنے کے لیے پاک چیز استعمال کی جاتی ہے یا ناپاک چیز استعمال کی جاتی ہے؟ تو سن جو اپنا رومال کوئی چادر کو کپڑا دھونا ہوئے تو کیا گندی نالی دے پانی نال پاک کرو گے؟ بول دے نہیں. میں لہو سرد دی گل پہ کرنا، مردہ دل مردہ ضمیر سمجھان واسطے پہ گل کرنا. میں اگلے دن گیا قرآن بورڈ پاکستان، قرآن بورڈ ایک بنیا ادارہ ہے سرکاری، اس سرکاری ادارے دے اجلاس مینوں کسے ضرورت دے تحت یہ ہوئی ضرورت جی قرآن اسی مقدس کاغذ چاغ چکنے ہیں جو انہاں وچ ناپاک ہوندے نے، اساں انہاں ناپاکاں نو اگ نال شہید کرنے ہیں، سواہ دی محفوظ کرنے ہیں. اس سلسلے چ جانا پیا، کسے دی سنی سنائی نہیں، میں اپنی سنی گل پیا کرنا. اوتھے ایک سی او دا لقب نیٹ دے اوتے بھی آوندا ہے، شیخ القراء محمد احمد میاں تھانوی دیوبندی. وہ کدھرے میری گل پہلو سن کے بیٹھا سی، کیونکہ پہلا ایک اجلاس میں شامل ہو چکیا سا. انہیں آخیا جاپان اور کوریا سے جو کیمیکل منگائے جاتے ہیں وہ اگرچہ پلیت ہیں لیکن قرآن تو پہلے ہی پلیت ہے، تو اس پر وہ کیمیکل پلیت ڈالا جائے اس کو پاک کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں. قسم و ذات دی کر کے کہنا جد قبضہ قدرت میری جان ہے. اس بورڈ دا چیئرمین حنیف جلندری ملتان دا دیوبندی خیر المدارس دا محترم،
اور ہور پتہ نہیں کنے ہر فرقے دے بندے بیٹھے سن. ایک بندے بھی وہ سارے عہدے دار سن نا سرکاری, ایک بندے بھی یہ نہیں آخیا او یار کی کفر کری جانا ہے خیر تے ہی. میں اتھے سندا گیا میرے تے کپڑیاں نو اگ لگ گئی. میں آخیا اے کی کہی جاندا ہے. اللہ دے فضل نال میں نہ ویکھیا قرآن بورڈ آ, میں نہ ویکھیا چیئرمین ہے فلانا ہے یہ وہ کڈا بڑا ادارہ ہے. میں لا پھا کے سارے دے ہاتھ وچ پڑھا دتا. قسم و ذات دی کر کے کہنا انہاں وچوں ایک بندے او دے تے انکار نہیں کیتا, او جننے سن میرے خلاف بولن لگ پے. لہو سرد دا پتہ لگ گیا. یہ تے مفتی سن سارے ہر فرقے دے بڑے عہدے دا بڑے لوگ, انہاں دا یہ ذہن ہے. اور میں اتنے آخیا میں کیا جڑی یہ گل ہے نا 1400 سالاں دے مسلمان 1400 سالاں دے مسلماناں دے وچوں کسے ایک مسلمان دے کان نے آج تک نہیں سنی ہونی جڑی تو کہہ گئے جڑی تسی کہہ رہے ہو کہ قرآن جیسی مقدس کتاب اور اس کو ناپاک کیمیکل کے ساتھ ہونا, خود جس کو کہہ رہے ہو ناپاک ہے. مایوس ہو کے موٹ کے چلا آیا. میں کہ چشتی یہ تھے اپنا وقت اپنا کلام چلو اینا ضرور ہے کہ ایک فرض اوتھے بیٹھ کے مینوں ادا کرن دی توفیق ہو گئی کہ میں کم از کم اس گستاخی اور کفر کہہ کے اٹھایا. اور اگلے دن میں کلپ لا دیتا قرآن بورڈ اور قرآن کی گستاخی, قرآن بورڈ کا اجلاس اور قرآن کی گستاخی. غرض مسلمان اے حکیم لوگ جو فرما گئے نا, ساڈی مجبوری یہ آ کہ سانو انہاں حکیماں دے نال دا کوئی حکیم مل گیا. اس حکیم نے ساڈے اندر حکمت اور درد انج بھر دتا کہ اساں ہن جان تے دے سکنے ہاں لیکن جان تو اس درد اور فکر نو جدا نہیں کر سکتے. اور ساڈے نال جنہ بھی زمانہ وٹ ویر رکھدا ہے نا, اگر تھوڑا جا تسی جناب غور فرماؤ گے انہاں لوکاں وال اس زمانے وال تو لہو سرد نکلے گا. کوئی بھی متقی بندہ غیرت مند بندہ کائنات دے کسے نکر تے بیٹھا ہوئے ساڈی مخالفت کرے ساڈا سر وڈ دیا جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بس میں دوبارہ وہ بند اقبال کا پڑھ کے اجازت چاہنا. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور, کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی, نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. ادھر دیکھ پاک مدینے دا تاجدار اپنے گھر شریف کے اندر تشریف فرما نے. ایک شخص آیا ہے
توجہ ایک شخص آئے دروازے دی چیتھڑ تھانی نظر ماری اندر آقا نامدار تشریف فرما سن نسوانیت زن کا نگہبان مرد اندر تشریف فرما فوراً آقا نامدار نے برچھی دا پھل نوکدار لوہا چکیا آپ دوڑ پہ وہ اگے اگے حضور پیچھے مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا اگر تو مینوں اوتھے مل جاندا میں تیری اکھ کڈ دیندا دعا کرو جیوندے رہن پروفیسر تے ماسٹر تاکہ عزتاں دی خیر رہے جویں ہن تک عزتاں بچیاں نے میں اگوں بھی بچدیاں رہن اللہ جل شانہ اس شرم و حیا والی بی بی نو جنتا وچ تھاں عطا فرماوے جڑے شہباز محترم دے اما جی محترمہ وصال فرمایا ہے ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایہو جیاں بیبیاں تے غیرت والے مرد انہاں دے درد جھاڑو پھیرن واسطے اساں بیٹھے ہیں سمجھ لگی گل اللہ جل شانہ مغفرت فرماوے ختم شریف